آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج ہم پھر سیکھیں گے تیموتھیوس کے خط میں سے، خطوط میں سے اور تیتس کے خط میں سے، کیونکہ ہم اس سے پہلے پاسبان کی اوصاف کے تعلق سے سیکھ سکے تو پالوس رسول کئی ایک اور باتیں بھی بیان کرتا ہے ان خطوط میں جو بہت اہم ہیں، ہم ان کے تعلق سے سیکھیں گے۔ تو پالوس رسول دونوں کے لیے یہی الفاظ استعمال کرتا ہے، جیسے پالوس تیتس کا دوسرا خط اے سچے فرزند تیموتھیوس کے نام سے کہ تجھے فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے مسیح یسوع میں، اسی طرح وہ تیتس کے لیے بھی یہی الفاظ استعمال کرتا ہے کہ مسیح میں سچے فرزند تیتس فضل اور اطمینان تجھے حاصل ہوتا رہے، کہ انہوں نے پالوس کے وسیلے سے مسیح کو قبول کیا، اس لیے وہ روحانی طور پر انہیں اپنے بیٹے کہتا ہے۔ اور پھر جو پالوس رسول ہے وہ تیموتھیوس کے ایمان کی تعریف کرتا ہے کہ تو بچپن سے ہی ان پاک نوشتوں سے واقف ہے، اور مجھے تیرا وہ بے ریا ایمان یاد دلایا گیا جو تیری ماں اور تیری نانی بھی رکھتی تھی، اور تو اس نعمت کو چمکا دے جو بزرگوں کے ہاتھ رکھنے سے تجھے ملی ہے۔ اور پھر چوتھے باب میں وہ کہتا ہے پہلے خط میں کہ جو میرے ہاتھ رکھنے سے تجھے ملی ہے اس نعمت کو چمکا دے کہ، اور پانچویں باب میں وہ کہتا ہے کہ تو کسی پر ہاتھ نہ رکھ اور دوسروں کے گناہوں میں شریک نہ ہو۔ یہ کہ ایک جگہ پہ پالوس خود ہاتھ رکھتا ہے اور بزرگوں نے، پاسبانوں نے، خادموں نے تیموتھیوس پر ہاتھ رکھے، اور اسی خط میں وہ کہتا ہے کہ تو کسی پر ہاتھ نہ رکھنا اور تو کسی کے گناہوں میں شریک نہ ہونا۔ یہ کہ ہاتھ جو رکھنا ہے یہ اختیار کو پیش کرتا ہے یا اختیار میں دوسرے کو شامل کرنے کو پیش کرتا ہے، یا ایک رابطہ تعلق کو پیش کرتا ہے، جیسے ہاتھ ملانا بھی تعلق کو پیش کرتا ہے، جڑنے کو پیش کرتا ہے، ملنے کو پیش کرتا ہے۔ اسی طرح کسی پہ ہاتھ رکھنا بھی اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے ہوتا ہے، یا اسے شامل کرنا اپنے آپ میں۔ تو وہ کہتا ہے کہ تو کسی دوسرے پر ہاتھ نہ رکھ اور اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو۔ تو یہ اس لیے کہ جیسے انہوں نے تیموتھیوس کو پرکھا، وہ اس کے ایمان سے، اس کی زندگی گواہی سے واقف ہیں، اور انہوں نے اس پہ ہاتھ رکھے، اور وہ پھر اس خدمت کے لیے جس کے لیے وہ چنا گیا، مقرر ہوا، اس نے بڑی تابع داری سے اس کی اور وہ اس کی تعریف بھی کرتا ہے اور وہ کرتا رہا۔ اور وہ کہتا ہے کہ تو دوسروں پہ ہاتھ نہ رکھ، یہ کہ جب تک ہم کسی سے واقف نہیں اس کی زندگی سے، تو ہمیں اس پہ ہاتھ نہیں رکھنے چاہیے۔ بعض لوگ کسی کو کہتے ہیں تو وہ نہیں سوال کرتے اس کی زندگی کیسی ہے یا کوئی بات نہیں، بس ہاتھ رکھتے ہیں، دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پالوس ہمیں یہاں پہ منع کر رہا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ کوئی شخص کہہ لیں، کوئی نوجوان کہ وہ نشہ کرتا ہے، اس کے والدین کسی کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں جی آئیں جی آپ دعا کریں، تو کوئی پاسبان اسے ہدیہ بھی دیں تو وہ بس ہدیہ پکڑے اور دعا کرنی شروع کر دے، یا ہاتھ رکھ کے دعا کرنی شروع کر دے، تو وہ دل میں یہ کہے کہ آپ جسے مرضی بلاتے رہیں، میں نے نشہ نہیں چھوڑنا۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ آپ اس کے گناہوں میں شریک ہوتے ہیں، تو پھر خاندان والے بھی کیا سوچیں گے کہ پادری صاحب کی دعا نے کوئی اثر نہیں دکھایا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور
اس سے خدا کے کلام کی تحقیر بھی ہوتی ہے. اس لیے ہمیں پرکھنا ہے، پھر ہمیں کسی پہ ہاتھ رکھنا ہے. اور تیتس کے خط میں بھی اور تیموتھیوس کے خط میں بھی پالوس ان الفاظ سے شروع کرتا ہے کہ تو اس تعلیم سے، ان جھوٹے نبیوں سے جو ان کہانیوں، ان نسب ناموں کی تعلیم دیتے ہیں جو بے فائدہ ہیں، اور وہ شریعت کا سمجھنے سمجھانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ شریعت کو جانتے نہیں. اور وہ اسی طرح کہتا ہے کہ پالوس نے تیموتھیوس کو افسس میں اور کریتے میں تیتس کو بھی اسی جھوٹی تعلیم کے خلاف مقرر کیا، کیونکہ وہ انہی الفاظ سے شروع کرتا ہے، میں نے تجھے کریتے میں اس لیے مقرر کیا کہ تو باقی ماندہ باتوں کو درست کرے. تو درست وہی باتیں کی جاتی ہیں جو غلط ہوں. تو غلط ادھر بھی تعلیم تھی، غلط افسس میں بھی، غلط کریتے میں بھی. کریتی بھی ایسے ہی تھے غلط، جو کلیسیا میں باتیں تھیں انہیں درست کرے. تو یہ کہ آج کل کے دور میں بھی بہت سی غلط تعلیمات ہیں. اس کلام کو، یہی جو میرے ہاتھ میں ہے خدا کا کلام، اسی کلام بائبل مقدس کو لے کر آتے ہیں، لیکن انہیں پرکھے نہ تو بعض اس کلام کے مطابق گواہی نہیں دیتے، اس انجیل کی منادی نہیں کرتے، وہ کسی اور کی منادی کرتے ہیں اور لالچ دیتے ہیں، اور روپے پیسے کے کا لالچ دے کر لوگوں کو پھنسا لیتے ہیں. اور اگر پھر لوگ ان کی بات کو نہ مانے، پھر وہ پیسے کا مطالبہ کرتے ہیں. تو یا پھر جس فرد کے لیے دیا ہوتا ہے یا وہ اسے مانگتے ہیں، نہیں تو پھر پورے خاندان کو ہی وہ بدعتی بنا دیتے ہیں. اس لیے ہمیں جھوٹی تعلیم دینے والوں کو پرکھنا ہے، ان کے کسی لالچ میں نہیں پھنسنا، نہیں تو آپ ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے. اس لحاظ سے، اس لحاظ میں آپ نے بہت محتاط رہنا ہے اور جھوٹی تعلیم دینے والوں کو اپنے گھروں میں نہیں آنے دینا. پھر پالوس رسول ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم نے اختیار والوں کے لیے، اعلیٰ مرتبے والوں کے لیے، بادشاہوں کے لیے دعائیں، منتیں، شکر گزاریاں کرنی ہیں. اور اسی طرح وہ تیتس کے خط میں بھی کہتا ہے کہ ان کو یاد دلا کہ حاکموں اور اختیار والوں کے تابع رہیں اور سب کام بغیر تکراری کے، تکرار نہ کرتے ہوئے مستعد ہو کر کریں، پورے دل سے کام کریں. جو حاکم ہیں ان کے ہمیں تابع رہنے کے لیے کہا گیا ہے دونوں خطوط میں. تو ہمیں ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں، ان کے تابع بھی رہنا ہے. اور رومیو کے خط میں بھی یہ لکھا ہے کہ کوئی بھی جو حکومت آتی ہے وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہاں پر بھی کہ ہمیں ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے، ان کے تابع بھی رہنا ہے. اور جیسے کہا بھی جاتا ہے کہ ووٹ ایک اہم فریضہ ہے، اسے ادا کرنا ہے. یہ اہم فریضہ، یہ قومی حق بھی ہے اور فرض بھی ہے کہ ہم نے اسے ادا کرنا ہے. جیسے ہم پہ لاگو ہے، ہم سب پاکستانی شہری ہوتے ہوئے. تو آج انتخاب تھے، الیکشن تھے، تو جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بھی ووٹ ڈالا. تو ہم سب کو حکومتی فریضہ، ملکی قومی فریضہ سمجھتے ہوئے اسے ادا کرنا ہے. یہ بھی ہم کلام ہی کے مطابق ہے کہ ہم ان کے تابع رہیں. تو ہم نے ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں، شکر گزاریاں بھی کرنی ہیں، کیونکہ دیکھیں ہم ملک پاکستان میں آزادی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، آزادی کے ساتھ اس انجیل کا پرچار کرتے ہیں. ہم اس کے لیے بھی شکر گزار ہیں اور ہم ان کے لیے بھی دعا کریں کہ وہ ایسی پالیسیاں
بنائے جس سے ہمارا ملک ترقی کرے، جس سے مسیحی قوم بھی ترقی کرے۔ اور پھر پالوس رسول یہ بھی کہتا ہے کہ مرد اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں۔ تو ہم ہاتھوں کو اٹھا کر بھی دعا کر سکتے ہیں، ہاتھوں کو جوڑ کر بھی دعا کر سکتے ہیں، ہم ہاتھوں کو ایسے باندھ کر بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن ہم کسی بھی حالت میں کہہ سکتے ہیں کہ دعا کر سکتے ہیں، لیکن ہماری دعا میں دل میں عاجزی، انکساری، حلیمی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر پالوس رسول یہ بھی کہتا ہے کہ عورتوں کو حیادار لباس پہننا ہے، اور وہ بال گوندنے اور سونے موتیوں سے، قیمتی لباس سے اپنے آپ کو آراستہ نہ کریں۔ جبکہ بعض عورتوں کو دیکھا گیا صبح، دوپہر، رات کو وہ میک اپ ہی کرتی رہتی ہیں، تو وہ شاید ایسے لگتا ہے کہ جیسے اساسے کمتری کا شکار ہوتی ہیں، کہ اپنے آپ کو جب تک وہ سنوار کے نہ رکھیں تو انہیں کچھ پریشانی سی لگی رہتی ہے۔ جبکہ ہمیں کہا گیا ہے کہ ہمیں اس طرح اپنے آپ کو سنوارنا اور تیار کر کے ہر وقت نہیں رہنا، بلکہ کیا کہ اس کے متبادل کیا ہے کہ ہمیں سادہ طریقے سے رہنا ہے، اور جیسے ہم ظاہری خوبصورتی، ظاہری بناؤ سنگار پہ توجہ دیتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے باطنی بناؤ سنگار پہ توجہ دینی ہے، تاکہ ہم باطنی طور پر، روحانی طور پر اپنے آپ کو خوبصورت کر سکیں۔ اور پھر یہ بھی پالوس رسول نے کہا کہ عورتوں کو مردوں پہ اختیار نہیں جتانا، بلکہ وہ چپ چاپ تابع رہیں، اور وہ سکھائیں نہ، بلکہ وہ مردوں سے سیکھیں۔ اور پھر آگے پالوس رسول دلیل بھی دیتا ہے کہ آدم پہلے اور اس کے بعد ہوا، آدم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت نے فریب کھایا اور وہ گناہ میں گر گئی۔ تو پہلی بات یہ کہ بائبل کی تعلیم، اور وہ تیتس کے خط میں بھی یہی کہتا ہے کہ عورت مرد پر حکومت نہ جتائے، بلکہ وہ اس سے پیار کرے، اس کے تابع رہے، گھر کا انتظام کرے، تاکہ خدا کا کلام بدنام نہ ہو۔ تو پہلی بات یہ کہ وہ حاکم نہ ہو، مرد پہ حکم نہ چلائے، اور وہ سکھائے نہ مرد کو، بلکہ وہ سیکھے چپ چاپ۔ تو یہ کہ بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ عورتوں کو موقع نہیں دیتے، تو یہ بائبل کی تعلیم ہے کہ وہ سکھائے نہ۔ اس لیے جو ہماری کلیسیاں ہیں وہ عام جماعت میں لیڈ کہہ لیں، ستائش کہہ لیں، یا بعض کوئی ایسی خاتون ہو بھی سکتی ہے کوئی موقع دے دے، لیکن زیادہ تر ہم لوگوں میں موقع نہیں دیا جاتا جیسے لکھا گیا ہے۔ اور مزید یہ بھی کہ پیدائش کی کتاب کو پڑھیں تو وہاں پر مددگار کا لفظ آیا ہے کہ کوئی مددگار آدم کی مانند نہ تھا، اور پھر خدا نے اس کے لیے ایک مددگار بنایا۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ مرد جو ہے، تیری رغبت مرد کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ تو ہمیں بائبل کی تعلیم کو سمجھنا ہے اور اس کے مطابق چلنا ہے۔ اور پھر پالوس نے تیموتھیوس سے کہا کہ تو بیہودہ بکواس سے پرہیز کر۔ تو بلکہ بیہودہ تو بیہودہ ہی ہوتی ہے، بیہودہ تو بے حیائی کی
بے شرمی کی باتیں ہوتی ہیں تو جنہیں بکواس کہا گیا ہے، تو پرہیز نہیں بلکہ ایسی باتیں کرنی نہیں ہے. اور وہ آگے کہتا ہے کہ بیہودہ باتیں اور بے حجتی باتیں خدا کا خادم، خدا کا بندہ نہ کرے، جن سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. پرہیز نہیں بلکہ کرنی نہیں، بلکہ اس کے متبادل ایسی باتیں کرنی ہے جو دوسروں کے لیے برکت، خوشی، تسلی کا باعث ہو، جس سے لوگ، اور یہ لکھا بھی ہے، خدا کے کلام کو سمجھے، برکت پائیں اور توبہ کر سکیں. ایسی باتیں، ایسا کلام ہو ہمارا. اور پھر یہ کہ جو بڑی عمر کی عورتیں ہیں وہ تہمت لگانے والی، وہ کہانیاں سنانے والی نہ ہوں، جو فرضی کہانیاں، افسانے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیسی کہانیاں، کہہ لیں کہ پریوں کی کہانیاں سناتے ہیں، اور وہ اتنی لمبی لمبی کہانیاں لوگوں کو یاد ہوتی ہیں جن کا کوئی روحانی فائدہ ہی نہیں ہوتا. اور فائدہ نہ ہو کسی چیز کا تو فائدہ نہیں ہوگا، تو پھر نقصان ہی ہوگا. ایسی کہانیاں سنانے والی نہ ہوں، بلکہ جو چھوٹی عمر کی عورتیں ہیں انہیں اس طریقے سے سکھائیں کہ وہ اپنے بچوں سے پیار کریں، اپنے خامدوں سے پیار کریں، محبت کریں، گھر کا انتظام کریں، اور وہ شائستہ باتیں کرنے والی بن جائے، اچھی باتیں کرنے والی بن جائے، اچھا اخلاق ان کا ہو جائے. وہ ایسی مہذب عورتیں خود بنے جو بڑی عورت کی ہے، اور دوسری بھی ان کے رویے سے، ان کے اخلاق سے، ان کی باتوں سے وہ بھی بن سکے. پھر نوکروں کے لیے بھی ہدایات ہیں کہ نوکروں کو اپنے مالکوں کے تابع رہنا ہے. دونوں خطوط میں یہ تعلیم پائی جاتی ہے کہ اگر ان کے مالک ایماندار ہیں تو انہیں شکر کرنا ہے کہ جو ہم پہ حاکم ہیں وہ ایماندار ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کی بھائی جان کر عزت کرنی ہے، خدمت کرنی ہے. اور تیتس کے خط میں لکھا ہے کہ وہ کمال تابع داری سے ان کے فرما بردار رہیں اور ان کا کہنا مانیں، اور چوری چلاکی نہ کریں. چوری تو چوری ہے، چلاکی یہ کہ صحیح طور پہ ان کی عزت نہ کرنی، ان کی تابع داری نہ کرنی، چلاکی سے کام لینا، چلاکی نہیں کرنی. جو چلاکی ہے یہ بھی چوری ہی کے مترادف ہے. جو اپنے مالکوں سے چلاکی کرتے ہیں، چلاکی نہیں کرنی بلکہ حلیمی سے. کہتے ہیں نہیں جی، گھوڑے کی پچھاڑی سے، صاحب کی گاڑی سے آگے سے یعنی گزرنا نہیں ہے، بلکہ جو اچھے نوکر ہیں وہ صاحب کے سامنے ہی رہتے ہیں. صاحب اتنا بیوقوف تھوڑی ہے کہ وہ فضول میں ہی اسے بیٹھنے نہیں دے گا. تو اس کی دل سے عزت کرنی ہے اور چلاکی سے نہیں کام کرنا. مزید یہ کہ تیموتھیوس کے خط میں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جو بڑی عمر کے ہیں انہیں ملامت نہیں کرنی بلکہ باپ جان کر نصیحت کرنی ہے. بڑی عمر والی عورتوں کو ماں جان کر، اور چھوٹی عمر والی عورتوں کو بہن جان کر، اور چھوٹی عمر والے آدمیوں کو بھائی جان کر نصیحت کر. اور اسی طرح بیواؤں کو، جو بیوائیں ہیں، ان کے بیٹے ہیں، پوتے ہیں، تو جو اس کا خاندان ہے پہلے انہیں سکھا کہ وہ ان کی کفالت کریں. اور پھر جو بیوائیں ہیں وہ دنیا کی فکروں میں نہیں پڑتی اور وہ دعا میں مسرور رہیں، خدا کے ساتھ رابطہ زیادہ وقت گزاریں، دعا میں گزاریں، اور خدا سے رابطے کو بہتر طور پہ بحال کریں. اور پھر یہ کہ وہ عورت، وہ بیوہ فرد، اس کا نام بیواؤں میں لکھا جائے
جس کی عمر 60 سال سے زیادہ ہو گئی ہے، اور وہ یہ بھی تاکید کرتا ہے، اس بات کو بھی ضرور سمجھنا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ ایک شوہر کی بیوی رہی ہو، اس نے اپنے بچوں کی تربیت اچھی کی ہو، مہمان نواز ہو، اور ہر نیک کام میں وہ پیش رہی ہو، وہ بیوہ حقدار ہے اس کی مدد کی جائے۔ اور وہ شروع میں بھی کہتا ہے اس بیواؤں کے اس پیراگراف میں، ان حوالے میں، اور آخر میں بھی کہتا ہے کہ جو خاندان والے ہیں، اس کے رشتہ دار، تعلق رکھنے والے لوگ، تو وہ یہ فرض ان کا بنتا ہے کہ وہ اس کی کفالت کریں، اس کی مدد کریں، وہ کلیسیا پر بوجھ نہ ڈالیں۔ لیکن اگر اس کی کوئی نہیں کرتا تو پھر اگر کلیسیا کے پاس وسائل ہیں تو کلیسیا کو جیسے کہا گیا ہے کلیسیا کو بیواؤں کی مدد کرنی ہے۔ اور پھر پالوس رسول نے آخر میں یہ بھی کہا کہ تو جھوٹی تعلیم سے، شروع میں بھی اور بعد میں بھی، آخر میں بھی، کہ جو جھوٹی تعلیم دینے والے دونوں خطوط میں وہ کہتا ہے کہ ان نسب ناموں سے، ان کہانیوں سے جو شریعت سے تعلق رکھتی ہیں اور صرف جھگڑے کا باعث بنتی ہیں، ان سے کنارہ کر، کیونکہ یہ وقت کا ضیاع ہے۔ اور اس لیے کہ ہمیں ان باتوں سے، جو فضول قسم کی باتیں ہیں، خدا کے خادموں کو بھی ایسی باتوں میں توجہ نہیں دینی، وقت نہیں ضائع کرنا، بلکہ ایسی باتیں جن سے لوگ روحانی طور پر ترقی کر سکے۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ دونوں خطوط میں آخر زمانے میں ایسے دن آئیں گے کہ لوگ خود غرض، بدگو، شہی باز، جھوٹے، مغرور، نافرمان، ماں باپ کے نافرمان، ناپاک، طبعی محبت سے خالی، اور خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ پسند کرنے والے ہوں گے، ایسوں سے بھی کنارہ کر۔ اور اخیر زمانے میں ایسے دن آئیں گے کہ وہ کلام سے، دینداری کی باتوں سے اور شیطان کی باتوں کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اخیر زمانے میں ایسے دن آئیں گے، تو ان سے خبردار رہنا ہے۔ اور پھر وہ تیتس کے خط میں کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ سکندر ٹھٹھیرے نے میرے ساتھ بہت برائیاں کی، اسی طرح آج کل بھی۔ اور وہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ خدا اسے اس کے کاموں کے مطابق بدلا دے۔ تو وہ یہ نہیں کہتا کہ خدا اسے معاف کرے، یہ پالوس رسول کی پریشانی ہے، اور اسے مایوس، پریشان بہت کم دیکھتے ہیں، لیکن اس شخص نے پالوس رسول کو بڑا لگتا ہے تنگ کر رکھا، اور وہ کہتا ہے کہ تو بھی اس سے خبردار رہ۔ اور بعض لوگ جو صحیح کام کرتے ہیں، خدا کے جو خادم ہیں اور جو جھوٹے لوگ ہیں، وہ اتنی رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں کہ انہیں خدمت ہی نہیں کرنے دیتے۔ ایسے جیسے سکندر ٹھٹھیرے نے کیا پالوس کے ناک میں دم کہہ لیں، اسی طرح وہ صحیح منادی کرنے والوں کے لیے مسائل کھڑے کرتے ہیں۔ تو خدا جو صحیح خدمت کرنے والے ہیں، ان کے راستے میں جو ایسے لوگ ہیں، ایسی رکاوٹیں ہیں، اپنی قدرت کے وسیلے سے انہیں دور کرے تاکہ وہ آزادی کے ساتھ اس کی منادی کر سکیں۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں جی لوگ یہ چاہتے ہیں، لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ پرستش کریں، آپ معجزات کریں، آپ شفا دیں، تو لوگ بہت آئیں گے، بڑی کلیسیا آپ کی ہو جائے گی۔ تو یسوع نے جب منادی کرنا شروع کی تو یسوع نے کیا کہا؟ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ پوری بائبل، انجیل کس کی منادی کرتی ہے؟ توبہ کرو، گناہوں سے توبہ کرو، پرانا عہد نامہ، نیا عہد نامہ، خدا کے ڈر خوف میں چلو، نیا عہد نامہ یسوع کی تعلیم پر چلو، یہ ہے منادی، انجیل کی منادی۔
ہم معجزے کرنا، ستائش کرنا، معجزے، شفا دینا دکھوں سے، رہائیوں سے یسوع بھی کرتا رہا. یہ ثانوی کام ہے، یہ بعد کا کام ہے. ہماری پہچان اس کی منادی کرنے والی ہونی چاہیے. تو یہ متی 10 باب میں لکھا ہے کہ تم نے مفت پایا، مفت دینا. تو یہ کہ ہمیں بھی جیسے یسوع کرتا رہا، تو اگر کسی کے پاس یہ نعمت ہے تو اسے بانٹنا چاہیے. تو لیکن صرف یہی نہیں کہ ہم صرف پرستش کریں، معجزات کریں اور ہم ساتھ اس کے خادم بھی کہلائیں، پاسبان بھی کہلائیں، لیکن ہم صرف یہی کرتے رہیں. منادی ہمارے پاس، اس کلام کی منادی ہم نہ کریں. نہیں، ہماری پہچان جو اس کے خادم کہلاتے ہیں ان کی یہ پہچان ہونی چاہیے کہ اس کی منادی کریں. اور پالوس یہیں پر کیا کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ سب توبہ کریں، نجات پائیں. اور کیونکہ خدا ایک ہے، اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی مسیح یسوع جو انسان بنا، اور اس نے اپنے آپ کو سب کے فدیے میں دے دیا تاکہ مناسب وقتوں پر اس کی گواہی دی جائے. یہ ہے گواہی، تاکہ ہم اس کے وسیلے سے نجات پائیں جو انسان اور خدا کے بیچ میں درمیانی بنا. یہ ہے نجات کی، اس کے وسیلے سے ہم نجات پاتے ہیں. اور ایک میں چھوٹی سی بات یہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری کلیسیاں ہیں، یہ ایک شخص جس نے تقریباً 1 صدی پہلے 1910-20 میں کہہ لیں کہ آغاز کیا. ان کا تعلق تھا بخت سنگھ، اور ان کا سرگودا سے تھا ان کا تعلق. اور خدا نے انہیں بڑی برکت دی، وہ باہر امریکہ میں پڑھنے کے لیے، انجینئرنگ کا کورس کرنے کے لیے جا سکے، اور انہوں نے کیا. اور پھر خدا کے پاکرو نے انہیں اپنی خدمت کے لیے بلایا، اور وہ وہیں پر خدا کے عظیم خادم ڈاکٹر بلی گرام کے ساتھ خدمت کرتے رہے. اور پھر انہوں نے پاکستان میں آ کر، جب برے صغیر پاک و ہند ایک ہی تھا، ہندوستان تھا، تو انہوں نے ان اضلاع میں فیصل آباد، لاہور، شیخ پورہ کے شہروں میں منادی کرنا شروع کی. اور کچھ ہمارا طریقہ فرق ہے. لوگ کہتے ہیں یہ پاکرو کے بغیر ہی منادی کرتے ہیں. اب بھی جو میں کلام سنا رہا ہوں یہ بھی خدا کی پاکرو کی تحریک سے ہے. اور وائس کی کتاب میں لکھا ہے جب تو خدا کے گھر کو جائے سنجیدگی سے قدم رکھ. اور ان خطوط میں بھی بارہا ذکر آیا ہے لفظ سنجیدگی کا. تیرے بچے بھی سنجیدہ ہوں، جب تو کلام کرے صفائی، سنجیدگی اور ایسی صحت کلامی کے ساتھ کرے کہ ملامت کا کسی کو موقع نہ ملے. تو یہ کہ ہمیں جب ہم خدا کے حضور جائیں سنجیدہ رہیں، کیونکہ ہم بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے. لیکن بعض لوگ بے قابو سے ہو جاتے ہیں دعا میں، لیکن ہمارا ایسا طریقہ رویہ نہیں ہے. تو یہ کہ کلام کو جب بھی ہم بیان کریں تو جیسی ہم تعلیم پاتے ہیں، ہم سیکھتے ہیں، ویسی بیان کر سکیں. جیسے پالوس رسول تیموتھیوس کو کہتا ہے کہ تو ان باتوں کو جو میں نے تجھے بتائی ہیں ان کو یاد دلا تاکہ وہ اوروں کو بھی سکھا سکے. اسی طرح وہ تیتس کو بھی کہتا ہے کہ تو انہیں یاد دلا تاکہ وہ صحیح پیشے کو اختیار کریں اور کسی پر وہ بوجھ نہ بنے اور وہ صحیح پھل لائیں. اس لیے ہمیں ان باتوں کو دوسروں کو یاد دلانا ہے، اور تاکہ یہ جو کلام ہے یہ صحت صفائی کے ساتھ دوسروں تک پہنچے اور لوگ برکت پائیں اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکیں. خدا ہمیں اس کلام سے برکت دے. آمین.